أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آج کے سبق کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102، اور یہ ساری کی ساری سورۃ الاعراف کی آیات ہیں جس کے اندر غفلت کی انتہا کا بیان ہے۔ غفلت کی انتہا کی ایک حیثیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اندھیرے سے ان کو عبرت نہیں، روشنی سے ان کو عبرت نہیں، اپنی عقل کا اللہ کی عقل سے بڑا سمجھنا، تو یہ ان میں مسئلہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان میں ایک ایسی چیز ہے جو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مزید ایسے لوگوں کی غفلت در غفلت کا ایک نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ یہ غفلت در غفلت کا ایک نتیجہ ہے کہ نطبع علی قلوبہم، اور نطبع علی قلوبہم، اور آخر میں ان کا فسق ہونا اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ ظاہر یہ آیات کفار کے لیے ہیں، اہل القریٰ سے اوپر، اہل القریٰ سے اللہ رب العزت نے مکہ، والمراد بالقریٰ مکہ وما حولها لأنهم كذبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل ہوا عام فی جميع القریٰ، یہ کہا گیا کہ اس سے مکہ مراد ہے اور اس سے جميع اہل قریٰ مراد ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اگر ایسا کرے گا تو وہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، چھوٹا کرنا پڑے گا، اب اس کو ذرا سمجھیے۔ اولم کیا نہیں ہے، یہدی یہ لوگ ہدایت حاصل کرتے، کیا یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اولم یہدی، کیا ان کو سبق نہیں ملا، کیا ان کو سبق نہیں ملا؟ للذین یرثون الارض من بعد اہلها، للذین ان لوگوں سے، کون لوگ ہیں؟ یرثون الارض، جن کی زمین کے یہ لوگ وارث بنے ہیں، من بعد اہلیہ، من بعد موت اہلیہ و من بعد ہلاکت اہلیہ، یعنی ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد، ان لوگوں کی موت کے بعد، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ اس بات کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ سبق کیا ہے؟ اللہ، کہ اگر نشا ہم چاہیں، یعنی اللہ چاہیں، اصبناہم، تو ہم پکڑ لیں ان بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، ایسے ہی کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ نشاء لا لا اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم ان کو پکڑ لیں ان کو گناہوں کی وجہ سے؟ کیا یہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ جو میں نے تاریخ کو جھٹلا دینا، آج ہونے والے واقعات کو جھٹلا دینا، آج ہونے والی چیزوں کو جھٹلا دینا، کہ وہاں پر مسلمانوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری نہیں کی ہے، کیا ہم تیار بیٹھے ہیں؟ ہم نے دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کفار کا ساتھ پہلے مسلمانوں نے دیا، تو ان کفار نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیسا ناروا سلوک رکھا، کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے؟ تو ان کے ساتھ برائی ہوئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کرے، عقل مند وہ نہیں ہے جو انسان بلا وجہ کی توقعات لگا کے بیٹھا ہو۔ گناہ کرنے کے بعد کسی بھی درجے کی خیر متوجہ نہیں ہوتی، یعنی اس گناہ کا اثر مرتب برا ہی ہوتا ہے، اس گناہ کا امپریشن برا ہی آتا ہے، یعنی اس گناہ سے جو اثر نظر آتا ہے وہ برا ہی نظر آتا ہے۔
تو وہ برا اثر جب ان کو مل سکتا ہے تو وہ برا اثر ہمیں بھی مل سکتا ہے، اور وہ برا اثر ان کو مل چکا، یہ برا اثر ہمیں بھی ملے گا اور مل کے رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ اور اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے جب انسان ایسی عبرت کی چیزوں کو جھٹلا دیتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَنَطْبَعُ، اللہ کہتے ہیں وَنَطْبَعُ، ہم مہر لگا دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں ہم وہ لوگ لا یسمعون کوئی بات نہیں سنتے، نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ اہل کفر، ان کو آپ کچھ بھی کہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی بات ہے ہم نہیں سنتے، ہم نہیں مانتے، چاہے وہ کتنی ہی محکم ہو، چاہے وہ کتنی ٹھوس ہو، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط ہو، لیکن چونکہ اسلام کی بات ہے اس لیے ہم نہیں مانتے اس بات۔ تو اہل کفر سیدھی سی بات ہے یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آج اہل اسلام مختلف بہانوں سے قرآن مجید ہم پر آیا ہے نا۔ قرآن مجید کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ امت کے لیے نازل ہوا ہے، امت مسلمہ، جمیع امت کے لیے نازل ہوا ہے، اصل مخاطب اس کی امت مسلمہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، گانے سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، بلینز آف فالوورز ہیں ایسے لوگوں کے، کون ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ یہ گانے سننا حرام ہے، گناہ گار ہے، چھوڑو یا گولیوں کی بات ہے، لا یسمعون ہو گیا، سمجھ رہے میری بات؟ لا یسمعون، لا یسمعون کا مطلب ہے، اب بچے سے کہہ رہے ہیں پانی لا کے دو، وہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بہرے ہو، سنتے نہیں ہو۔ لا یسمعون کا مطلب نہیں ہے کہ سماعت ان کی ختم ہو گئی ہے، بلکہ سماعت پر عمل کی صلاحیت ختم ہو گئی، سماعت پر عمل کی صلاحیت ختم ہوگی۔ کان تو ہیں وہ، فہم آذان لا یسمعون بها، کان تو ہیں لیکن اس کو سنتے نہیں، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے۔ سماعت پر ہے، سماعت پر عمل کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ قرآن سمجھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نصیحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں صحیح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن سمجھنا صرف مولوی کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے ہی نہیں، ہم تو بس ایک تبرعاً، ایک نفلی اچھا عمل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہمارے ذمہ لازمی تو ہے ہی نہیں، ہمارے ذمہ قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے استاد جی نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی قاری احمد میاں تھانوی صاحب تشریف لائے ہیں، جن کو تجوید اور ان چیزوں سے دلچسپی ہو، وہ حضرات تشریف رکھیں۔ قاری صاحب تشریف لائے اور قاری صاحب نے تلاوت کی، جب تلاوت کی تو طلبا آ گیا، قاری صاحب بڑی زبردست تلاوت کر رہے تھے۔ لاہور میں ہوتے قاری احمد میاں تھانوی صاحب بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ایک اعلان سن لو، جس نے نماز پڑھنی ہے، جو بندہ نماز پڑھنے کی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ وضو کر لے، اور جو دلچسپی نہیں رکھتا وہ وضو نہ کرے۔ حافظ سعید جی نے جو اعلان کیا کہ جس کو تجوید میں دلچسپی، ارے تجوید سے قرآن پڑھنا تو فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنا بڑی اچھی بات ہے، سمجھ لیا تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، ارے بھائی لازم ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے، ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، لازم ہے ہر مسلمان اس کو سمجھے، لازم ہے ہر مسلمان اس کو دیکھے، یہ نہیں کہ مجھ سے سمجھے،
میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے. اور ظاہر بات ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کسی استاد سے سیکھا جاتا ہے. وہ خود سے کمرے میں بیٹھ کے نہیں آ جاتا، وہ خود سے کمرے میں بیٹھ کے اس میں مہارت حاصل نہیں ہوتی. جب تک آپ استاد نہیں پکڑیں گے، جب تک آپ استاد نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ اس میں جائیں گے نہیں. بہت سی چیزیں لازم و ملزوم ہے. جی میں انگلش سیکھ لوں اردو بول بول کے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ نطبع علی قلوبہم، آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے طبقے کے اوپر مہر لگی ہے. ان کو ہزار باتیں کرو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہزار بات سمجھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں نہیں، شریعت اس کے خلاف ہے. شریعت اب چھوڑو یا مولویوں کی باتیں ہیں. وہ یہ کہہ کہ مولویوں کی باتیں ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے. نطبع علی قلوبہم، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. مہر کا معنی، مہر کا معنی یہی ہے، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ہدایت قبول کرنے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر آیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. ٹھیک ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ سنتے نہیں ہیں. چنانچہ ایک سمجھ لیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، ہم غیبت سن لیتے ہیں. غیبت اس لیے سنتے ہیں کہ دل میں ہے. کوئی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے خلاف بات کرے، آپ سنیں گے؟ بس کرو، بکواس بند کرو. وہ الفاظ جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں بولے وہ بولنے پڑ جاتے ہیں ہمیں. ایک سخت لفظ ہم کہتے ہیں تم ایسے ہو ویسے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، تم ایسے. حالانکہ یہ لفظ زندگی میں کبھی نہیں بولتے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات آتی ہے، کیوں؟ دل میں عظمت ہے، دل کے اندر عظمت ہے. اسی طریقے سے مسلمان کے بارے میں دل میں بیر ہوگا تبھی دل میں سنے گا. اگر دل کے اندر وہ خلوص ہے، دل کے اندر وہ اخلاص نیت ہے، تو کبھی برائی نہیں سنے گا، کبھی بھی برائی نہیں سنے گا. مجھے کسی نے بتایا جی فلاں آپ کے بارے میں کر رہا تھا. میں نے کہا کر تو وہ رہا تھا، آپ مجھے بتا رہے ہیں دل اس کا گندا ہے، آپ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا دل بھی گندا ہے نا، کیونکہ آپ نے بات سن لی نا. اگر آپ کے دل میں صفائی ہوتی تو آپ صاف ٹھوک کے کہتے خبردار جو استاد کے بارے میں کوئی بات کی ہے، خبردار جو تم نے ہمارے بڑوں کے بارے میں، آپ کو سلام کی دعا کرنی ہے کرو ورنہ جاؤ. تو ایسی سماعت کا تعلق دل سے بہت زیادہ ہے، زبان کا تعلق دل سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. عقائد کا تعلق دل سے بہت زیادہ ہے، کہ دل کے اندر اگر کسی چیز کی عظمت ہے تو اس کو سنے گا. آپ سب حضرات جو یہاں سن رہے ہیں اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ اس وقت 20 لوگ سن رہے ہیں. تو آپ کے دل کے اندر کہ قرآن کی عظمت ہے اس لیے آپ سن رہے ہیں. آپ کے دل میں قرآن سمجھنے کی طلب ہے اس لیے آپ سن رہے ہیں. آپ کے دل میں قرآن سننے کا جذبہ ہے، سمجھنے کا جذبہ ہے، اس لیے آپ سن رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں قرآن سننے کا سمجھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے. آپ کہیں گے چھوڑو گے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جب میل ہوتا ہے تو گانے سنتے ہیں، دل کے اندر نفاق ہوتا ہے تو میوزک سنتا ہے، دل کے اندر برائی ہوتی ہے کسی کی تو غیبت سنتا ہے، دل کے اندر اچھائی ہوتی ہے کسی کی تو اس کی تعریف کرتا ہے، زبان سے تعریف نکلتی ہے. تو دل کا تعلق سماعت کے ساتھ، دل کا تعلق زبان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تلک القرى، یہ وہ جو بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها، جن کے واقعات ہم نے آپ کے پیچھے بیان فرمائے. میں پچھلے سے پچھلے سبق کے اندر بتا چکا ہوں ان قوموں کے واقعات کا ربط. ہمارے پچھلا پورا سبق یعنی مضمون نمبر 8 پورا کا پورا اس موضوع کے اوپر تھا، تو اس کے اندر ساری بات ہوئی. تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، ان کے پاس آئے تھے، رسولهم، ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ نہیں ایسے تھے، لِيُؤْمِنُوا کے ایمان لاتے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ نہیں تھے، لِيُؤْمِنُوا کے ایمان لاتے، یہ کہ وہ ایمان لاتے. اور اس کا ایک اور آسان ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان لانے پر تیار نہیں تھے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان لانے پر تیار نہیں تھے. چنانچہ
اس کا حاصل کیا ہوا؟ کذبوا من قبل، انہوں نے اس سے پہلے جھٹلایا، یعنی انہوں نے تم سے پہلے جھٹلایا، آج تم جھٹلا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ان کے دلوں پہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طریقے سے یطبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوب الکافرین، ان کافروں کے دلوں پر، چنانچہ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، تم ان کی روایت پر چلو گے تو تمہارے دلوں پر بھی مہر لگ جائے گی۔ اوپر مہر لگانے کی دھمکی ہے، یہاں مہر لگانے کی دھمکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مہر لگانے کا بیان ہے جو کہ ماضی میں لگا چکے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ وما وجدنا لأکثرهم من احد، وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، لأکثرهم، ان کے اکثر کو، من احد، اپنے عہد پر، ہم نے ان کی اکثریت میں ان کا عہد نہیں پایا، یعنی عہد کی اوپر عمل کرنا، عہد کی پاسداری کرنا نہیں پایا۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے بندے سے لیا تھا، عالم ارواح میں، الست بربکم، تو اللہ رب العزت نے اس عہد کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں پایا۔ دیکھیے، جہاں پر بھی عہد کی بات آتی ہے یا میثاق کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، اس سے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک عہد کیا۔ دیکھیے جی، کچھ لوگ نئے ہیں اس لیے میں یہاں پر بتا رہا ہوں، جو پہلے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان کا پختہ ہو جائے گا، تو اس لیے سب سے پہلے انسان کی سٹارٹنگ جو ہوئی تھی، انسان کی سٹارٹنگ ہوئی تھی عالم ارواح سے۔ اللہ نے ہمیں تیسواں پر پڑھ چکے ہیں، ان کو اس میں بہت اچھا سے سمجھ میں آئے گا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، یعنی ہمیں جو پیدا فرمایا وہ بغیر جسم کے پیدا فرمایا، بغیر اس جسم کے، بغیر اس جسم کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا وجود، ہماری عقل، ہمارا یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ نے بغیر اس جسم کے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، یعنی ہم اس جسم پر سوار ہیں، تو عالم ارواح، ٹھیک ہے، عالم ارواح سے ماں باپ کا نکاح ہوا اور ایک جسم بنا، اس جسم پہ اللہ رب العزت نے ہمیں سوار کیا، اور وہ عالم ارواح میں بھی ہمارے ماں باپ کے تھے، تو عالم دنیا میں ہم آئے، ہم عالم دنیا میں آئے اور اس جسم کے ساتھ ہوئے، اس جسم سے جڑ گئے، ٹھیک ہے، عالم دنیا سے ایک ہم نے وقت گزارا، 60 سال، 65 سال وغیرہ وغیرہ، تو ایک ہم نے وقت گزارا اور ہم عالم موت میں چلے گئے، ٹھیک ہے، عالم موت میں چلے گئے تو یہ جسم اور روح الگ ہو گئے، لیکن ان کا ایک رشتہ آپس میں قائم ہو گیا، اور رشتہ بالکل وہی ہے جیسے ہمیں خواب میں نظر آتا ہے، جس سے ہمیں خواب میں نظر آتا ہے، خواب میں ہمارا جسم اور روح الگ ہوتے ہیں، خواب میں جیسے ایک رشتہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ، وہ سب چیز نہیں ہوتی۔ عالم آخر، اس کے ساتھ ہم یہ عالم موت کہہ لیں یا عالم آخرت کہہ لیں، اس عالم آخرت کے مختلف درجات ہیں۔ عالم موت، ہم مرتے ہیں، عالم برزخ، ٹھیک ہے، ایک دوسرا عالم ہے، جس کے اندر ہماری روح اور ہمارا جسم تو الگ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان آپس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور پھر اس عالم کے بعد ایک آئے گا عالم قیامت، ٹھیک ہے، یہ عالم آخرت ہی کی پارٹیشنز ہیں، تو عالم قیامت آئے گا، اس میں جسم اور روح دوبارہ مل جائے گا، لیکن روح کی طاقت اور جسم کی طاقت مل کے بڑی ہوگی،
ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دو عالم متعین فرما دیں گے. ایک عالم جہنم، ایک عالم جنت. اس کے درمیان ایک عالم آراف بھی ہوگا، اس کو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. تو یہ عالم جنت. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں بات میری کہاں سے نکلی تھی. تو یہاں جو یہ جو عالم ہے، اس عالم میں اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا تھا، عہد الست. عہد الست ہے، اور یہ عہد الست ہے کہ میں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اس کا ذکر کیا ہے، وما وجدنا لأکثرهم من عہد، تو وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اس عہد سے مراد جو ہے یہ عالم برزخ کا عہد ہے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، عالم برزخ کا عہد مراد ہے. لیکن پھر بھی اس سے بعض دفعہ طبائع مطمئن نہیں ہوتی، طبیعت مطمئن نہیں ہوتی کہ بھئی اس زمانے کا عہد ہے اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے. جب یاد نہیں ہے تو اس کو کیا کہنا. یاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں یاد دلا رہے ہیں. دیکھیں بچپن میں نے جو کیا ہے وہ مجھے تو یاد نہیں ہے نا، وہ میری ماں کو یاد ہے. حالانکہ میں نے کیا ہے وہ سب کچھ، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے، دودھ پیا ہے اور رویا ہوں. جی ہمارا انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا شاید اس وجہ سے. تو میں بتا رہا تھا کہ بچپن میں جو میں نے کام کیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اوپر گواہ میری والدہ ہیں. میں تو نہیں ہوں. جب وہ مجھے یاد دلائیں گی تو میں اس کو منع نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی ذہن اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہیں جس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاموش قوانین ہوتے ہیں. خاموش قوانین ہوتے ہیں اور وہ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں میں بتا رہا تھا اللہ کی وحدانیت کا جب عہد لیا گیا تھا انسان شریک کیسے. آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں ابھی. دیکھیں ہمارے درمیان میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اللہ نہ کرے دوبارہ ہو، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میں. اس کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھیے ہم سے وہ عہد لیا گیا. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا ذکر کیا ہے جبکہ ہمیں تو وہ یاد بھی نہیں. اس کا کیوں سے گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ذکر کرتے ہیں. جی وہی اسی بات کی طرف میں آ رہا ہوں، اور اسی بات کا میں جواب دے چکا ہوں کافی حد تک. اور اسی بات کا کہ عہد الست جو ہے وہ ہمارا اس عالم کا عہد ہے جو ہم نے عالم اللہ کے سامنے گزارا ہے اور اللہ کے پاس گزارا ہے. ہمارا اصل جو ہماری روح ہے، انسان کی اصل جو روح ہے، یعنی جو اصل میں ہم ہیں، ہم نے وہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور جب ہم نے وہ وعدہ لیا تھا تو آزمائش کی اس دنیا کے اندر آ کے، یہ میری وہ سلائیڈز آگے پیچھے ہو گئی ہیں وہ جو میں نے بنایا تھا، تو وہ دوبارہ بنانا مشقت والا کام ہے، یعنی وقت ضائع ہو جائے گا. تو دیکھیں ایسا آزمائش کی دنیا میں انسان آ کے بھول گیا، تو جس چیز کو بھول گیا نا اس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے. اس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے دیکھو تمہاری اصل میں یہ تخم ڈلا ہوا ہے. تمہاری اصل میں دیکھیں ایک پھل کا جو بیج ہے وہ آم کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر نیم اگے گا
ٹھیک ہے، تو بار بار اس کا علاج کرایا جائے گا، لیکن اگر شروع سے نیم کا بیج ہے تو اس کا علاج تو نہیں ہوگا نا۔ ایسے انسان کے تخم میں جو انسان کی روح ہے اس میں عہد الست ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہے، لیکن جب انسان اس سے ہٹے گا تو پھر بار بار اس میں اندر وہ چیز آئے گی۔ لیکن دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں فار ایگزامپل یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن دنیا کے جو قوانین ہیں، دنیا کی کچھ خاموش قوانین ہیں، یہ ٹیکٹ کوویننٹ ہے، کچھ خاموش عہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خاموش قوانین جو ہوتے ہیں یہ انسان کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ امریکہ سے آیا تو امریکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، پاکستان آتا ہے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، تو اس کو سمجھانے کی، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہاں پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں کرنی، آپ نے یہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ کہے گا جی ہمارے امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی میں ویسے ہی کروں گا، نہیں بھائی، آپ نے جب یہاں کا ویزا لیا ہے تو آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے قوانین پہ ہاں کا دستخط کیا ہے، آپ نے سب اوکے کیا ہے۔ چنانچہ وہ خاموش قوانین، وہ قوانین جو آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ قوانین کائنات کے اندر متوجہ ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر اس کی وحدانیت کا قانون کائنات انسانوں کی طرف متوجہ ہے کہ انسانوں کو اگر چلنا ہے تو اس کے مطابق چلنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں چلنا۔ چنانچہ جب اس کے مطابق چلنا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں چلنا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العزت بار بار سمجھا رہے ہیں۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی، میں نے اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا، لیکن بہرحال بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا۔ ان وجدنا اکثرهم فاسقین، ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، ہم میں سے اکثر، ہم نے ان وجدنا کہ ہم نے پایا ہے، اکثرهم ان کے اکثر لوگوں کو، لفاسقین نافرمان، ہم نے ان کو نافرمان ہی، اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا ہے۔ چنانچہ جب اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ لہٰذا یاد رکھو کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ تمہاری کوئی اسپیشلٹی ہے، تمہارے میں سے جب اکثر لوگ فاسق ہوں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف اللہ کا عذاب متوجہ ہو جائے۔ اچھا جی، ایک اور سوال جو آیا تھا، ہمارا سبق یہاں تک ہے، انشاءاللہ آگے ہم بیشتی زیور پڑھیں گے تھوڑی دیر میں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک سوال دیکھ لوں۔ ہاں، سوال یہ آیا تھا کہ جب عہد الست اللہ نے لیا تو مسلمان کافر کیسے ہو گیا؟ ظاہر بات ہے، جس چیز کو اللہ نے ہاں کروائی تھی، آج دنیا میں آ کے ہم نے اگر انکار کر دیا تو اہل کفر میں شمار ہوں گے نا۔ تو لہٰذا نابالغ بندہ کافر شمار نہیں ہوتا، جب بچہ بالغ ہو جائے یا مراہق ہو جائے اور عقل اور فہم اور شعور سمجھنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت ایسے کی طرف احکامات کو متوجہ کرتے ہیں، نابالغ کی طرف احکامات متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ آدمی کافر کیسے ہو گیا؟ کافر تو انسان اپنے عمل کی وجہ سے ہوا، اللہ نے تو خود بخود اس کو کافر قرار نہیں دیا۔ اللہ نے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والوالدان یکفرانہ و ینصرانہ، اس کے والدین اس کو یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر کافر بنا دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ کس چیز کو اڈاپٹ کرے یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ کائناتی حقائق کو دیکھ کے اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے مجھے بنانے والا کوئی پتھر اور کوئی درخت نہیں ہو سکتا، مجھے بنانے والا کوئی ہوا اور کوئی سانپ اور کوئی دریا کا دیوتا نہیں ہو سکتا، مجھے بنانے والا کوئی وہ ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہ انسان کے دنیا کے قوانین ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، میں 1 سے 1.5 منٹ تک اس کو آن لائن رکھوں گا، اس کے بعد ہم بیشتی زیور شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔